السلام علیکم۔ انم ابھی 9ویں جماعت کی کتابیں کھولے بیٹھی تھی، لیکن اس کی آنکھیں لفظوں سے زیادہ زندگی کے دکھ پڑھ رہی تھیں۔ ماں کی یاد، گھر کی خاموشی اور خالہ کا بے حد خیال، یہ سب اس کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ خالہ زہرا نے نہ صرف اس کی ماں کی چھوٹی بہن تھیں، بلکہ اب اس کا واحد سہارا بھی۔ ماں کی وفات کے بعد وہی انم کو ساتھ لے آئی تھیں۔ خالو اور خالہ دونوں دل کے نرم تھے اور محلے بھر میں ان کی نیکی کی شہرت تھی۔ احمد خالہ کا بیٹا، عمر میں 10 سال بڑا، مگر بچپن سے ان دونوں کے درمیان عجیب سی پہچان رہی تھی۔ خالہ نے جب انم کی منگنی احمد سے کر دی تو خاندان والے تعریفوں کے ڈھیر لے آئے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ انم کے دل پر ڈری ہوئی خاموشی کا کیا اثر ہے۔ احمد گھر میں کم وقت گزارتا، مگر جب بھی آتا انم اس سے دور رہ کر سکھ کا سانس لیتی۔ ایسے محسوس ہوتا جیسے احمد کی نظریں اسے پرکھ رہی ہوں، سوچ رہی ہوں، اور وہ گھبرا جاتی۔ خالہ اکثر مسکرا کر کہتی، شرم بہت ہے تم میں، شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انم بس چپ رہتی۔ اس کی خاموشی ہی اس کی دنیا تھی، لیکن شاید قسمت اسے بہت دیر تک چپ رہنے نہ دیتی۔ اس دن خالہ محلے کی عورت کے ہاں تقریب میں گئیں۔ خالو شہر باہر تھے، گھر میں صرف انم تھی۔ 3:30 بجے دروازہ زور سے کھلا۔ احمد وقت سے پہلے واپس آ گیا تھا۔ ارے تم اکیلی ہو کیا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ انم نے ہاں میں سر ہلایا۔ دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ احمد سیدھا اس کے کمرے میں آیا۔ انم پیچھے ہٹنا چاہتی، مگر آواز گلے میں پھنسی تھی۔ تم مجھ سے اتنا کیوں شرماتی ہو؟ وہ قریب آیا۔ کب تک یوں بھاگو گی؟ آخر تم میری ہونے والی بیوی ہو، انم نے دھیرے سے کہا۔ احمد پلیز، خالہ نہیں ہے، باہر چلیں۔ مگر اگلے لمحے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے مسرح پر بٹھا چکا تھا۔ ڈری ہوئی لڑکی، کانپتی ہوئی سانسیں، ٹوٹی ہوئی ہمت، اور احمد کے لہجے میں ایک عجیب غضب کا اعتماد۔ انم بار بار کہتی رہی، احمد چھوڑ دیں پلیز، لیکن احمد جیسے اس کے خوف کو معمولی سمجھ رہا تھا۔ اس کی نگاہ میں رشتہ اختیار تھا، محبت نہیں۔ انم کے آنسو بہتے رہے، وہ ذہنی طور پر گویا منجمد ہو گئی تھی۔ احمد نے جاتے جاتے کہا، یہ رشتے میں حائل کمزوری تھی، اب ختم ہو گئی۔ اب تم مجھ سے دوری اختیار نہیں کرو گی۔ دروازہ بند ہوا اور اس کے ساتھ انم کی بچی کچی معصومیت بھی۔ وہ سارا دن خود کو کمرے میں بند کیے رہی۔ آنسو اس کی واحد پناہ تھے۔ خالہ شام تک نہ آتی تو شاید انم پھٹ پڑتی۔ خالہ اندر آئی تو انہوں نے انم کی سرخ آنکھیں دیکھ کر پوچھا، بیٹا کیا ہوا ہے؟ انم کے لب کانپے، مگر آواز نہ نکلی۔ خالہ نے سمجھا شاید ماں کی یاد آ گئی ہے۔ انہوں نے پیار سے اسے گلے لگایا، کھانا پکایا، باتیں کی، مگر اندر انم کی دنیا جل رہی تھی۔ دن گزرتے گئے۔ انم روز کہتی، خالہ کو بتا دوں، مگر اگلے لمحے ڈر اسے دبوچ لیتا۔ احمد کا لہجہ، اس کی دھمکی، اس کا غرور، یہ سب اس کی روح پر نقش ہو چکا تھا۔ خالہ نیکی کی مورت تھی، انہیں کیسے بتاتی؟ احمد ان کی جان تھا۔ انم کی خاموشی آہستہ آہستہ اسے اندر سے کھا رہی تھی۔ وہ اپنی کتابیں کھولتی، مگر لفظ دھندلے ہو جاتے، گھر کی دیواریں جیسے اسے گھورتی۔ لیکن تقدیر میں ایک وقت تک ہی انسان کی خاموش رہنے دیتی ہے۔ ایک صبح ناشتہ بناتے ہوئے برتن اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ خالہ دوڑی آئیں۔ انم کی آنکھوں میں نہ ختم ہونے والے آنسو تھے۔ خالہ نے بازو پکڑا، بیٹا سچ بتاؤ، آخر کیا ہوا ہے؟ اور وہ لمحہ جن دنوں نے خاموش رہنے دیا تھا ختم ہو گیا۔ انم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ الفاظ ٹوٹے بکھرتے کانپتے ہوئے نکلے، خالہ میں قصوروار نہیں ہوں، وہ دن احمد میں نے کچھ نہیں کیا۔ خالہ چند لمحے ششدر رہیں، پھر انہیں لگا شاید انہوں نے غلط سنا ہے۔
انم صاف بتاؤ کیا ہوا؟ اور جو کچھ احمد نے کیا تھا وہ سب انم کی سسکیوں میں ڈل کر خالہ کے کانوں تک پہنچ گیا۔ خالہ کے ہاتھ کانپنے لگے، ان کی زبان خشک پڑ گئی۔ وہ فوراً احمد کے پاس گئیں۔ احمد یہ کیا سن رہی ہوں؟ خالہ کے لہجے میں پہلی بار ماں کم جج زیادہ تھیں۔ احمد چند لمحوں میں جواب تیار کر چکا تھا۔ اماں خدا کی قسم یہ سب جھوٹ ہے، کوئی ہمارے گھر کی عزت خراب کرنا چاہتا ہے۔ انم کسی کے بہکاوے میں آ گئی ہے۔ خالہ کی آنکھوں میں دھواں سا بھر گیا۔ انہوں نے سخت ہو کر پوچھا، بیٹے آنکھوں میں دیکھ کر سچ بتاؤ، کچھ ہوا تھا کیا؟ احمد نے وہ جملہ کہا جس نے سب بدل دیا۔ اگر آپ نے میرا یقین نہیں کیا تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ خالہ کا دل ڈوب گیا۔ بیٹے اور بانجی کون جھوٹ بول رہا ہے، کون سچ؟ کئی راتیں انہیں نیند نہ آئی۔ چوتھے روز احمد بغیر کچھ بتائے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ خالہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ محلے میں خبریں پھیلنے لگیں، لڑکا خود ہی بھاگ گیا، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ ایک ہفتے بعد احمد کا دوست خالہ کے پاس آیا، چہرے سے خوف ٹپک رہا تھا۔ آپا، احمد نے غلط کیا تھا، وہ ڈر گیا تھا کہ آپ سچ جان جائیں گی، اسی لیے بھاگ گیا۔ خالہ کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ انم کی ہر بات سچ تھی۔ وہ سیدھی انم کے پاس گئیں، اس کا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹی سچ ہمیشہ اپنا رستہ بنا لیتا ہے، تم بے قصور ہو، میرا فیصلہ غلط تھا مگر اب نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس رشتے کو وہیں ختم کر دیا۔ انم نے پڑھائی دوبارہ شروع کی، اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ خالہ نے اس کے لیے وہ ساری راہیں کھول دیں جو پہلے خوف نے بند کر رکھی تھی۔ اب وہ وہی ڈری ہوئی دھمکی ہوئی بچی نہیں تھی، اب وہ ایک ایسی لڑکی تھی جو گر کر دوبارہ کھڑی ہونے کا ہنر پا چکی تھی۔ اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، اصل کہانی تو اب شروع ہوئی تھی، کیونکہ کچھ راز ابھی باقی ہیں۔ احمد واپس لوٹے گا یا نہیں؟ خالہ کے خاندان کا کیا رد عمل ہوگا؟ انم کی نئی زندگی کیا رخ لے گی؟ انم اب پہلے جیسی کمزور نہیں رہی تھی۔ خالہ نے اس کا ساتھ ایسا دیا کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی ٹوٹی ہوئی خودی کو جوڑنے لگی۔ گھر میں ماحول پرسکون تھا مگر ایک چیز ہمیشہ موجود رہتی، خوف۔ احمد کی غیر موجودگی ایک طرف سکون دیتی تھی مگر اس کے لوٹ آنے کا خیال انم کے دل میں انجانا سا دھڑکا پیدا کر دیتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کب، کہاں اور کس حال میں سامنے آ جائے گا۔ خالہ بھی بیٹے کی جدائی کے درد میں تھیں مگر انہوں نے آنسو اپنے دل میں قید رکھے۔ وہ جان گئی تھی کہ بیٹے اور بانجی کے بیچ انصاف صرف ایک طرف ہے اور وہ صرف طرف انم تھی۔ اور ایک رات خالہ نے چپکے سے انم کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا ڈر مت، اگر احمد واپس آیا بھی میں تمہیں اس کے سائے میں بھی نہیں رہنے دوں گی۔ انم نے پہلی بار خالہ کے سامنے سر رکھ کے سکون کی سانس لی۔ 2 ہفتے بعد خالو کی واپسی ہوئی۔ خالہ نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ وہ چند لمحوں تک خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، زہرا ہم سچ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اگر احمد نے غلط کیا ہے تو بیٹی کے سامنے سر جھکانے میں شرم کیسی؟ خالہ نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ خالو کی یہ بات انہیں حوصلہ دے گئی، لیکن مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوتا تھا۔ خالہ کے خاندان والے خبر سنتے ہی اکٹھے ہونے لگے، چچا چچی پھوپھیاں ہر کوئی اپنی رائے لے کر آ گیا۔ انم نے ضرور کوئی بات بڑھا چڑھا کر کی ہوگی، احمد ایسا لڑکا نہیں، بیٹیوں کی تربیت میں کہیں کمی رہ گئی ہے شاید۔ انم خاموش بیٹھی سنتی رہی، وہ ہر الزام پر صرف آنکھیں جھکا کر بیٹھ جاتی۔ خالہ اور خالو اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہے، لیکن سامنے کی زبان کبھی نرمی نہیں جانتی۔ آخر میں خالو نے سب کو سختی سے کہا، ہمیں اپنی بیٹی پر یقین ہے،
جو یہاں اس پر انگلی اٹھائے گا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے۔ ایک دم گھر میں خاموشی چھا گئی اور پہلی بار انم نے خود کو محفوظ محسوس کیا۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ خالہ نے جیسے ہی فون اٹھایا چہرہ سفید پڑ گیا۔ احمر کی کال تھی۔ انم نے بے اختیار دل تھاما۔ خالہ آہستہ سے بولی، احمر کہاں ہو؟ فون کے اس پار چند لمحے خاموشی رہی، پھر بھاری آواز گونجی، اماں میں غلط تھا، مجھے معاف کر دیں۔ خالہ کے ہاتھ کانپ گئے، کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ خالہ آہستہ سے بیٹھ گئیں اور کہا، میں تو معاف کر دوں گی، لیکن انم اسے کیا جواب دو گے؟ احمر خاموش تھا۔ کچھ لمحے بعد اس کی آواز ٹوٹنے لگی، اماں میں جانتا ہوں میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا، مگر میں گھر آنے لائق نہیں رہا۔ خالہ نے پہلی بار ماں ہونے کے باوجود بیٹے کو سخت لہجے میں کہا، جب تک تم خود سچ کا بوجھ اٹھا کر ہمارے دروازے پر نہ آؤ تب تک تمہاری واپسی نہیں ہوگی۔ فون بند ہو گیا اور اس کے ساتھ گھر کی فضا ایک لمحے کو رک سی گئی۔ انم اپنی جگہ بیٹھی رہی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جنم لے چکا تھا، اختیار تھا، ہمت کا اور انصاف کے قریب آنے کا۔ انم نے تعلیم دوبارہ شروع کر دی تھی۔ کالج کے پہلے دن قدم رکھتے ہوئے اسے لگا جیسے ماضی کی زنجیریں آہستہ آہستہ ٹوٹ رہی ہوں۔ وہ اب پہلے سے زیادہ مضبوط تھی۔ سکون سے کلاس میں بیٹھی، نوٹس لکھے اور لمبے عرصے کے بعد پہلی بار دل میں امید کی ہلکی سی روشنی محسوس کی۔ لیکن زندگی کبھی سیدھی نہیں چلتی۔ اسی شام خالو کے پاس ایک لفافہ آیا، خط احمر کی طرف سے۔ خالہ نے خوف اور تجسس کے ساتھ خط کھولا۔ اس میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، میں واپس آ رہا ہوں سب کچھ درست کرنے۔ خالہ کا دل لرز اٹھا، انم کے ہاتھ یک ہو گئے۔ احمر کیا اعتراف لے کر آئے گا؟ ریٹرننگ؟ کیا ندامت سچی ہوگی؟ کیا نئے زخم کھلیں گے یا پرانے بھریں گے؟ کہانی یہاں سے اصل موڑ میں داخل ہوتی ہے۔ آگے کیا ہوا جاننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں پارٹ 2 لکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔